ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى. قابل احترام ناظرین، آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں پروگرام تفسیر العشر الاخیر من القرآن الکریم، اور اس پروگرام میں آپ سلسلہ وار دیکھ رہے ہیں قرآن مجید کے آخری 3 پاروں کی مختصر تفسیر، آسان ترجمہ اور اہم ترین مسائل. سورہ الحشر کے آخر میں اللہ رب العزت کے خوبصورت ناموں کا تذکرہ ہے، اور اللہ رب العزت کے خوبصورت نام کتنے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان للہ 99 اسما 100 الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ. اللہ رب العزت کے خوبصورت 99 نام ہیں جو ان کو یاد کر لے اللہ اس کو جنت عطا فرما دیتے ہیں. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن. آپ نے اللہ کو یا اللہ کہہ کر پکارو، یا تم اسے یا رحمان یا رحیم کہہ کر پکارو. جس نام سے بھی پکارو گے اس کے خوبصورت نام ہیں. اور دوسری جگہ فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے خوبصورت نام ہیں، اپنے رب کو پکارتے وقت ان ناموں کے ذریعے سے پکارو. تو اللہ رب العزت کے 99 نام اس کی عظمت، اس کی عالی شان اور اس کی کمال قدرت پر دلالت کرتے ہیں. اور اللہ رب العزت کے ان خوبصورت ناموں کو جاننے کا آخرت میں فائدہ جنت کی صورت میں ملے گا، اور دنیا میں ان ناموں کو جاننے، ان کا معنی سمجھنے اور ان کو یاد کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ تنگ حال اپنی تنگ حالی دور کرنے کے لیے، بیمار شفا لینے کے لیے، اور جو قرضوں میں پھنسا ہوا ہے وہ نجات پانے کے لیے، جو ترقی چاہتا ہے وہ ترقی کی منازل طے کرنے کے لیے، جو پستیوں میں گرا ہوا ہے وہ پستیوں سے نکلنے کے لیے، جو مشکلات میں پھنسا ہوا ہے وہ نجات پانے کے لیے ان ناموں کے ذریعے اپنے رب کے قریب ہو سکتا ہے، اپنے رب کا تقرب حاصل کر سکتا ہے. اور جو اللہ رب العزت کا قریبی ہو جائے، اس کے قریب ہو جائے، اس کا ولی بن جائے، تو پھر اس کی شان یہ ہے کہ وہ دنیا والوں کو اعلانیہ کہہ دیتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنت بالحرب. یہ میرا دوست ہے، خبردار اس کے ساتھ دشمنی کرو گے تو میرا اعلان جنگ ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو اللہ کا دوست بن جائے، جو اللہ کا ولی بن جائے، اللہ اس کو اپنا دوست بنا لے، تو پھر اللہ رب العزت جبرائیل کو کہتے ہیں جبرائیل یہ میرا محبوب ہے فاحبہ، تو بھی اس کو اپنا محبوب بنا لے. تو جبرائیل بھی اللہ کے اس دوست کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، اور پھر جبرائیل فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ فرشتوں یہ فلاں شخص اللہ کا محبوب ہے، اللہ نے مجھے حکم دیا تو میں نے بھی اس کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، تو تم بھی اس کے ساتھ محبت کرو. تو یہ وہ شخص جس نے اللہ کا تقرب حاصل کیا، اللہ کے قریب ہوا، اللہ نے اس کو اپنا محبوب بنا لیا، تو آسمان کے فرشتوں میں بھی اس کی مقبولیت ہو جاتی ہے اور فرشتے اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں. ثم یوضع لہ القبول فی الارض. اور پھر اہل زمین بھی اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں. تو ان ناموں کے ذریعے ہم اللہ کا محبوب بن سکتے ہیں، ان ناموں کے ذریعے ہم اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں، اور اپنی حاجات، اپنی ضروریات، اپنی بہت ساری تمنائیں اور آرزویں پوری کروا سکتے ہیں. تو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے اسماء حسنہ کا تعارف. پچھلے درس میں بھی ہم نے اللہ رب العزت کے خوبصورت ناموں میں سے القابض اور الباسط کی تشریح پیش کی.
آج ہم جو نام پیش کریں گے آپ کی خدمت میں، ان میں سے پہلا نام ہے المساعر۔ المساعر کا مطلب ہے کہ وہ اللہ جو چیزوں کی قیمتوں میں اتار اور چڑھاؤ کرتا ہے۔ کبھی قیمتیں بہت بڑھ جاتی ہیں، چیزیں مہنگی ہو گئی، اور کبھی قیمتیں نیچے گر گئیں اور قیمتیں سستی ہو جائیں، لیکن وہ اللہ جو اس کائنات کا سارا انتظام سنبھالے ہوئے ہے، اس کی تدبیر اور حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ کبھی چیز مہنگی ہو تو بیچنے والے کو فائدہ ہو، کبھی چیز سستی ہو تو خریدار کو فائدہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طرح ایک سے دوسرے کو رزق پہنچا رہا ہے، انسانوں کی ضروریات ایک سے دوسرے کو منتقل ہو رہی ہیں اور ایک سے دوسرے کو رزق مل رہا ہے، اور اسی طرح یہ نظام چل رہا ہے۔ قابل احترام ناظرین، مدینہ منورہ میں بھی قیمتیں بڑھیں، چیزیں مہنگی ہو گئیں۔ صحابہ کرام آئے اور آ کر عرض کی اللہ کے رسول سعیر لنا، اللہ کے رسول پرائس فکس کر دیں، قیمتیں کنٹرول فرمائیے، قیمتیں مقرر کر دیں تاکہ بازار میں یہ جو ایک دم چڑھاؤ آ گیا ہے، قیمتیں بہت بڑھ گئی ہیں، تو یہ ختم ہو، چیزیں سستی ہونی چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ هو المساعر القابض الباسط الرزاق، وہ میرا اللہ قیمتوں کو کم یا زیادہ تو وہ کرتا ہے، وہ میرا اللہ رزاق ہے، رزق وہ دے رہا ہے۔ کبھی تاجر کو رزق مل رہا ہے کہ چیزیں مہنگی بکی تو اس نے خوب کمایا، اور کبھی خریدار کو چیزیں سستی مل گئیں تو اس نے لطف اٹھایا۔ تو اللہ رب العزت دونوں کو رزق دے رہا ہے، کبھی اس کو دے رہا ہے کبھی اس کو دے رہا ہے۔ کس کو کب دینا ہے، کتنا دینا ہے، یہ وہ میرا اللہ ہے جس کی شان ہے المساعر۔ یہ قیمتوں کو فکس کرنا اس کا کام ہے، کب زیادہ ہوں گی قیمتیں، کب کم ہوں گی، کب چیزوں کی قلت ہوگی اور کب قیمتیں بہت زیادہ ہوں گی، یہ وہ مالک کرتا ہے، وہ ہے الرزاق۔ وَإِنِّي لَأَرْجُو اللَّهَ، اور مجھے تو اللہ سے یہ امید ہے کہ جب میں اللہ کے پاس پہنچوں قیامت والے دن، وَلَيْسَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلِمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ، تم میں سے کوئی ایک بندہ قیامت والے دن میرے خلاف دعوے دار نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے رسول نے مجھ پر جانی ظلم کیا ہے یا مالی طور پر ظلم ڈھایا ہے۔ تو میں تو عدل و انصاف کے ساتھ اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ میں کسی کا مال کی قیمت کم کر دوں اور وہ رونے لگ جائے کہ میری قیمت اتنی تھی اور کم ہو گئی، یا میں قیمتیں بڑھا دوں تو گاہک رونے لگ جائے، تو میں یہ نہیں کرنا چاہتا۔ ہر شخص کو آزادی ہے، وہ مال لے کر آئے، مارکیٹ کے ریٹ پر بیچے، اور اس کو نفع ہوتا ہے تو نفع لے، اور اگر نقصان ہو جاتا ہے تو وہ ہے اللہ القابض الباسط، جو چیزوں کو قبض کرتا ہے، ان میں کمی کرتا ہے، اور وہ ہے جو اس میں بہتری پیدا کرتا ہے، فراخی دیتا ہے، اس میں اضافہ کرتا ہے۔ تو یہ ہے اللہ کا نام خوبصورت المساعر، جس کی شان یہ ہے کہ وہ مارکیٹ کے اندر چیزوں کو کمی اور بیشی دیتا ہے، قیمتوں میں کبھی اضافہ ہوتا ہے کبھی کمی ہوتی ہے، اور یہ ساری چیزیں اس کی حکمت کے تحت کہ سب کو رزق دینا ہے، کبھی گاہکوں کو اور کبھی تاجر کو، اور دونوں ہی کو اللہ رزق عطا فرما رہا ہے، کیونکہ وہ ہے الرزاق، وہ ہے القابض، وہ ہے الباسط، اور وہ ہے المساعر۔ قابل احترام ناظرین، آج کے درس میں دوسرا اسم گرامی اللہ رب العزت کے خوبصورت ناموں میں سے جو نام ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگے ہیں وہ ہے السید۔ السید کا مطلب سردار، سب کا خالق، مالک، رازق، سب سے اوپر، سب سے بلند، سب سے اعلیٰ، علی شان السید۔ تو یہ لفظ اگر السید ہو الف لام کے ساتھ معرفہ ہو تو اس سے مراد صرف اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ صحابہ کرام نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی انت سیدنا، اے اللہ کے رسول آپ ہمارے سردار ہیں، تو آپ نے فرمایا اللہ السید، اللہ اللہ عز و جل وہ ہے السید۔ البتہ اس اسم کو اگر اضافت کر کے کہ فلاں قبیلے کا سردار، فلاں فیملی کا سردار، فلاں قوم کا سردار، اگر اس لحاظ سے بیان کریں تو پھر یہ جائز بھی ہوتا ہے، لیکن السید جب معرفہ ہوگا تو پھر یہ اللہ رب العزت کے لیے خاص ہوگا۔ تو جب یہ نکرہ ہو اور یہ اضافت کے ساتھ آئے کسی قبیلے کی طرف، کسی قوم کی طرف، تو پھر جائز ہے، جس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے انا سید ولد آدم یوم القیامہ، یہ قیامت والے دن پوری اولاد آدم کا سردار میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گا، میرے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا ولا فخر۔ اس روز
اللہ کے حمد و ثنا والا جھنڈا بھی میرے پاس ہوگا اور میں پوری مخلوق کا سردار ہوں گا۔ اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر کہا تھا، ابو بکر سیدنا و اعتق سیدنا بلال رضی اللہ عنہم اجمعین، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہمارے سردار ہیں اور انہوں نے ہمارے سردار بلال کو آزاد کیا ہے۔ سبحان اللہ، باہمی محبت، باہمی چاہت اور باہمی خوبصورت تعلقات کو ظاہر کرنے والا یہ فرمان کہ بلال بھی ہمارا سردار ہے اور اس کو آزاد کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ہمارے سردار ہیں۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنو قریظہ کا محاصرہ کیا اور انہوں نے اس شرط پر اپنے قلعے سے اترنے کا اظہار کیا کہ ہمارا فیصلہ ہمارا دوست سعد بن معاذ کر دے تو ہم اس کے فیصلے پر راضی ہیں۔ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنگ خندق کے موقع پر گھٹنے میں تیر لگا تھا، زخمی تھے، بیمار تھے۔ وہ سوار ہو کر آئے اور جب مجلس کے پاس پہنچے جہاں یہ فیصلہ کرنا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کو استقبال کرو، اپنے سردار کی طرف بڑھو اور انہیں سواری سے نیچے اتارو، ان کو نیچے اترنے میں مدد دو۔ تو اس سے معلوم ہوا، ان مثالوں سے ثابت ہوا کہ لفظ سید جب نکرہ ہو اور کسی معرفے کی طرف مضاف ہو کر آئے، کسی قوم، کسی قبیلے، کسی شخص کی طرف، تو پھر اس کا استعمال جائز ہے۔ اور اگر اس کو السید کہیں گے تو پھر وہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، جو مالک ہے، جو خالق ہے، جو رازق ہے۔ قابل احترام ناظرین، تیسرا اسم گرامی اللہ رب العزت کے خوبصورت ناموں میں سے جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے وہ ہے الصمد۔ الصمد بے نیاز، بے پرواہ، جو کسی کا ضرورت مند نہیں، جس کو کوئی حاجت نہیں، اور وہ سب کی حاجتیں پوری کرنے والا، سب کی ضرورتیں پوری کرنے والا، اور سب سے اعلیٰ اور برتر، حی قیوم رب العالمین، وہ ہے الصمد۔ قرآن مجید کے اندر سورہ اخلاص کے اندر اس کا تذکرہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، میرے محبوب ان مکے والوں کو بتا دو جو آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ رحمان کون ہے، کیا ہے، تو آپ ان کو بتا دو هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ یہ جو تم نے سجائے ہوئے ہیں 350 یہ نہیں ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ کرنے کے قابل بھی نہیں ہے، یہ تمہارے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں، وہ اللہ ایک ہے، الصمد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز، بے پرواہ ہے۔ کتنا بے پرواہ ہے؟ حدیث قدسی میں ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، اگر تمہارے پہلے اور پچھلے جو قیامت تک آئیں گے وہ سارے لوگ، وہ جن بھی اور انسان بھی، سب کے سب نیک پرہیزگار ہو جائیں، اللہ کے فرما بردار ہو جائیں، ایک ہی شخص کی طرح، ایک پاکیزہ دل پر کٹھے ہو جائیں، سب کے سب، ما زادو فی ملکی شیئا، تو ان سب کا فرما بردار ہونا میری بادشاہت، میری سلطنت میں ایک ذرے کا بھی اضافہ کرنے والا نہیں، ایسی بے نیاز ذات۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَجِنَّكُمْ وَإِنسَكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ رَجُلٍ، اگر تمہارے پہلے اور پچھلے جن اور انسان سب کے سب نافرمان ہو جائیں، سرکش ہو جائیں، اپنے رب کے باغی ہو جائیں، اور اللہ رب العزت کی سلطنت اور اس کی بادشاہت میں ان کا نافرمان ہونا ایک ذرے برابر بھی فرق نہیں ڈالنے والا، تو وہ ہے الصمد، جو ساری مخلوق کی حاجتیں پوری کرتا ہے، ساری مخلوق کو عطا کرتا ہے، اور اس کے خزانوں میں کوئی کمی بھی نہیں آتی ہے۔ حدیث قدسی اللہ رب العزت فرماتے ہیں، لو ان اولکم وآخرکم وجنکم وانسکم قاموا فی صعید واحد، اگر تمہارے پہلے اور پچھلے یعنی جتنے لوگ دنیا میں آ چکے ہیں اور جو آئیں گے قیامت تک، جن بھی اور انسان بھی، سارے کے سارے ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور سب کے سب اپنی حاجتیں مانگیں، اپنی ضرورتیں مانگیں، اور وہ اللہ رب العالمین جو الصمد ہے، بے نیاز، بے پرواہ، اور اس کے خزانے اتنے لبریز کہ فرمایا سب کو عطا کرنے کے بعد، سب کی ضرورتیں پوری کرنے کے بعد، سب کی حاجتیں پوری کرنے کے بعد، اس کی بادشاہت میں، اس کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی
جتنی سمندر کے اندر سوئی ڈبو کر ایسے نکالیں تو سوئی کے اوپر ذرہ بھی پانی نہیں چمکتا، ذرہ بھی نہیں ٹھہرتا، تو فرمایا اتنی کمی بھی اس کے خزانوں میں نہیں آتی۔ تو وہ ہے الصمد، بے نیاز، سب کو عطا کر کے بھی اس کے خزانے میں کمی نہ آئے، سب کو عطا کرنے والا اور خود اس کو کسی کی ضرورت نہ ہو، سب سے بے پرواہ۔ تو اس لیے فرمایا کہ میرے بندو انما ہی اعمالکم احصیھا لکم، یہ تو تمہارے ہی اعمال ہیں جن کو میں حفاظت کر کے محفوظ کر کے رکھتا ہوں۔ تو قیامت کے دن جس شخص کو اللہ کی رحمتیں مل جائیں، رحمتوں والی جنت مل جائے، فلیحمد اللہ، تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے اس کے اعمال کی حفاظت کی، اس کے مال کو بچایا اور اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم سے ان اعمال کی بدولت جنت عطا فرما دی۔ اور جس شخص کو برا نامہ مال ملے، وہ فیل ہو جائے، ناکام ہو گیا، بائیں ہاتھ میں نامہ مال ملا اور وہ رو رہا ہے، چلا رہا ہے، چیخ رہا ہے، فلا یلومن الا نفسہ، تو وہ اپنے آپ کو ملامت کرے، وہ کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے، اور وہ ذات ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے۔ تو اس بے پرواہ ذات سے مانگنے والا کبھی بھی محروم نہیں رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہیں، ایک شخص نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد دعا کرتے ہوئے کہتا ہے اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وہی الصمد، بے نیاز، خزانے جس کے لبریز، بھرے ہوئے خزانے والوں سے دعا کر رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے وہ اسم اعظم پڑھ لیا ہے، اس اسم اعظم جس کے اندر الصمد کا تذکرہ ہو رہا ہے، جس کے اندر احد کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس اللہ سے اپنی دعائیں مانگی ہیں۔ اذا دعی بہ اجاب و اذا سئل بہ اعطا، اس اسم اعظم کے ساتھ جب بھی کوئی بندہ دعا کرے اللہ اس کی دعا قبول کر لیتے ہیں، اور جب بھی جولی پلائے اللہ اس کی جولی کو بھر دیتے ہیں۔ تو قابل احترام ناظرین، یہ ہے الصمد اور یہ ہے اس کی شان کہ وہ ساری مخلوق سے بے نیاز، بے پرواہ، کسی کی اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اور وہ خود ساری مخلوق کو عطا کرنے والا، سب کی ضرورتیں پوری کرنے والا، سب کی سننے والا، اور سب کو جولیاں بھر بھر کے عطا کرنے والا۔ قابل احترام ناظرین، اللہ رب العزت کے خوبصورت نام الالہ اور الاحد۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، کہ وہ اللہ الہ ہے، ہر قسم کی عبادت اس کا حق ہے، اور وہ الاحد، وہ ایک ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا الہ، تمہارا معبود، تمہاری ہر قسم کی عبادت ریاضت کا حقدار وہ ایک اللہ ہے، اور وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ کریم بھی ہے، اور وہ وہاب بھی ہے، وہ جواد بھی ہے۔ اس ایک اللہ کی عبادت کرنا اور اس پر ایمان لانا اور ساری عبادت اس کے لیے مختص کرنا، یہ انسان کی خوش بختی ہے، یہ انسان کو جنت الفردوس کا وارث بناتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدً عبد اللہ ورسولہ وعیسیٰ عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ والجنۃ حق والنار حق ادخلہ اللہ الجنہ۔ اللہ رب العزت جو شخص یہ گواہی دیتا ہے کہ میرا اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کا کوئی شریک بھی نہیں ہے، اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اس کے بندے اور رسول ہیں، اس کا وہ کلمہ ہے جو اللہ نے مریم کی طرف ڈالا، اور اللہ کی طرف سے روح ہے، اور جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے، تو ادخلہ اللہ الجنہ علی ما کان من العمل، تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کی طرف دیکھے بغیر اس کو جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ اعمال میں کمی کوتاہی معافی کی باعث قابل ہے، معافی ہو سکتی ہے، اور اللہ رب العزت اس شخص کو جنت دے دیں گے۔ اور دوسری روایت میں فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، جو شخص اس عقیدے پر مرتا ہے، جس کی زندگی کا خاتمہ اس ایمان پر ہوتا ہے کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، ساری باتیں اسی کے لائق ہیں، تو اللہ رب العزت اس کو جنت عطا فرما دیں گے۔
قابل احترام ناظرین، یہ عقیدہ اور یہ ایمان کہ میرا اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، ساری باتوں کا حقدار وہی ہے، اس عقیدے پر موت آنا یہ بہت بڑی خوش بختی ہے، اور اس عقیدے پر ہوتی ہے حاصل جنت۔ اللہ رب العزت نے اپنے ان خوبصورت ناموں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ مشرکین مکہ نے پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم الرحمن کون ہے، ہمیں نہیں پتہ، اس کا تعارف کراؤ، اس کا نسب نامہ بیان کرو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورہ نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص میں بتایا قل، اے میرے نبی ان کو بتا دیجئے، ان کو فرما دیجئے اللہ احد، اللہ ایک ہے، وہ تمہارے 360 نہیں ہیں، وہ لات منات عزا والی شان والا نہیں ہے، اس کی اپنی شان ہے، اس کا اپنا مقام ہے، اور یہ تمہارے جو بت ہیں یہ کسی کام کے نہیں ہیں۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز بے پرواہ ذات ہے، اس کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، اس کا والد والدہ، اس کے بیٹے بیٹیاں کوئی نہیں ہیں۔ یہ فرشتے جن کو تم اس کی بیٹیاں کہتے ہو، اور عیسائی جس عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور یہودی جس عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، وہ سب کے سب اس کی مخلوق ہے، اس کے والدین اس کی اولاد نہیں ہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کے ہم پلہ ہم سر اس جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تو یہ ہے اللہ، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، لوگو تمہارا الہ ایک اللہ ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ، وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اور اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ قابل احترام ناظرین، یہ تھے اللہ رب العزت کے چند خوبصورت نام۔ ان ناموں کے ذریعے اپنے رب کو پکاریں، اپنے رب کے قریب ہو جائیں، اپنے رب کے دوست بن جائیں، اور جو اللہ کا دوست بن جائے، اللہ کا قریبی ہو جائے، اللہ کا محبوب ہو جائے، وہ اللہ کی رحمتوں سے، اس کی برکتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنا دوست بنا لے، اور اپنے ناموں کے ساتھ اپنے در پر آنے کی اور اپنی حاجات پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔